محفل نعت کے کلام سن کر گویا دل جگمگا رہے ہیں اور روحانی انرجی مل رہی ہے، ایمان اور روح کو طاقت یہ محفل نعت دے رہی ہے۔ اللہ ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح محفل سجانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ محفل نعت میں کچھ ہم مختصر بیان بھی سنتے ہیں، کچھ مدنی پھول چنتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ایک پیر صاحب اپنے عمر رسیدہ مریدوں کے بجائے ایک نوجوان مرید کی زیادہ عزت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ یہ بات ان کے دیگر عمر رسیدہ مریدوں کو بڑی عجیب سی معلوم ہوتی تھی کہ تجربہ ہمارا ہے، مطلب ہماری اتنی عمر ہو گئی اور یہ تو بالکل نوجوان ہیں۔ ایک مرتبہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا پیر صاحب سے کہ آپ شکوہ کرتے ہوئے کہ اب اس نوجوان کو ہم عمر رسیدہ مریدوں پر اس قدر ترجیح کیوں دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا، میرا یہ مرید ادب و عقل میں تم سب سے فائق ہے، اور جو عقل مندی کا معاملہ ہے یہ معاملہ عمر سے نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض تو عمر رسیدہ ہوتے ہیں مگر جو ہے وہ عقل ان سے زیادہ نوجوانوں میں ہوتی ہے، تو عمر کا تعلق جو ہے وہ عقل کا تعلق عمر سے نہیں ہے۔ بہرحال پیر صاحب نے شاید فرمایا، مرید میرا ادب و عقل میں تم سب سے فائق ہے، جس کی وجہ سے میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ اس کا ثبوت بھی میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس میں کون سی خوبی ہے۔ چنانچہ پیر صاحب نے، ان کے شیخ نے، روحانی شیخ نے ایک تجربہ کیا اور کچھ پرندے منگوائے، اور پرندے منگوانے کے بعد تمام مریدوں کو دیے۔ ایک ایک پرندہ ہر مرید کو دیا اور ساتھ میں ایک چھری بھی دی اور کہا، اسے لے جاؤ اور ان پرندوں کو ایسی جگہ ذبح کرو، اپنے اپنے پرندے کو، جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو۔ سارے نوجوان سب لوگ گئے، ان کے مریدین، اور وہ اپنے اپنے مرغ کو ذبح کر کے لے آئے، مگر یہ نوجوان اپنے پرندے کو زندہ لے کر آ گیا۔ اب زندہ لے کر آ گیا تو پوچھا پیر صاحب نے، جناب کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے دوسروں کی طرح اسے ذبح کیوں نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا، حضور مجھے تو کوئی ایسی جگہ ہی نہ ملی، میں تو جہاں گیا وہاں میں نے یہ دیکھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے یہ محسوس کیا، میں نے یہ جانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں واپس پلٹ آیا کہ جہاں گیا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، تو میں تو کسی حجاب کی جگہ پہ تھا ہی نہیں، تو میں ایسی جگہ اس کو ذبح کیسے کر سکتا تھا کہ آپ نے تو کہا کہ وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھے، مگر مجھے یہ محسوس اور احساس میرے دل میں پیدا ہو گیا کہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں کہیں بھی جاؤں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تمام باتیں مریدین نے جب سنی تو ان کا حجاب دور ہو گیا اور ان سب کو پیر صاحب سے معافی مانگنی پڑی، اور انہوں نے عرض کیا، واقعی یہ نوجوان اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عزت افزائی کی جائے۔ اس واقعہ تو بڑا ہی جو ہے وہ آسان سا، سیدھا سادہ سا تھا، مگر حقیقت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں۔ ایک ہماری نگاہ ظاہری ہے جو دیکھتی ہے، مگر ایک شیخ طریقت، ایک پیر کامل کی نگاہ، جو نگاہ کامل سے وہ کھرے اور کھوٹے کو پہچان لیتے ہیں اور دونوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا، اور بزرگوں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح کا سلسلہ رہے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی ہوئی کہ اس نے جو بات کہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس جملے پر جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس قدر وہ شخص کامیاب ہوگا۔ یقیناً ہم سب مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم غافل رہتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جائیں، رب ہمیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ ہمیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم جلوت میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم خلوت میں ہیں،
اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس طرح رمضان میں ہر روزہ دار تنہا کمرے میں کھاتا پیتا نہیں ہے، حالانکہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا، انسان کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، مگر وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے مگر وہ پیتا نہیں، کھانا بھی موجود ہے کھاتا نہیں، کیونکہ اس کی سوچ اور اس کے دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میرا رب، میرا مالک، میرا پالنے والا، میری تخلیق کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہم کئی گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ اگر ہم کئی گناہوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہم یہ تصور جما لیں، تصور تو ہے مگر ہمارا جو عمل ہے نا ظاہری طور پر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا معاذ اللہ جو ہے وہ ہم جو کام کر رہے ہیں اور ہم سے جو چیز کا صدور ہو رہا ہے، جو گناہ ہم سے ہو رہے ہیں، وہ اگر ہم غور کریں تو گویا ہم وہ بے فکری سی طاری ہو گئی۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں رب کریم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور کچھ سینوں میں چھپا ہے، جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے۔ اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں یعنی نگاہوں کی خیانت اور چوری نامحرم کو دیکھنا اور ممنوعات پر نظر ڈالنا اللہ پاک کے علم میں ہے۔ تو زبان سے گالی نکالتے وقت اگر ذہن میں یہ بات رچ بس جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حرام کام کرتے وقت یہ رچ بس جائے کہ میں یہ کام سے رک جاؤں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، غلط ڈیلنگ کر رہا ہوں، کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی سے وعدہ خلافی کر رہا ہوں، کسی کو جھوٹ بول رہا ہوں، فون پر ہوں، میں موجود تو اسی مقام پر ہوں مگر میں کہتا ہوں میں وہاں نہیں ہوں، فون پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر وہ شخص تمہیں نہیں دیکھ رہا، تمہاری لوکیشن نہیں جانتا، مگر اللہ تمہاری لوکیشن بھی جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو بھی سن رہا ہے۔ بس یہ احساس پیدا کرنا ہے۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ کرتے تھے، اگر کسی کو کوئی حاجت ہوتی تو اسے پورا کرتے۔ ایک دن آپ اپنا دورہ کر رہے تھے، چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے، ایک عورت کی آواز آئی، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی سن کر بولی امی جان آپ کو معلوم نہیں امیر المومنین فاروق اعظم نے یہ حکم جاری کیا ہے، یعنی کہ دودھ میں پانی نہ ملانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹی ہمارے خلیفہ نے حکم جاری کیا ہے مگر وہ ابھی دیکھ تو نہیں رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے یا نہیں، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی یہ سن کر اس نے کہا خدا کی قسم میں ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتی، ان کے سامنے ان کی فرما برداری، ان کے سامنے تو فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ حضرت عمر فاروق مجھے نہیں دیکھ رہے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ گفتگو سن لی، آپ نے مجھ سے فرمایا یعنی حضرت اسلم سے فرمایا اسلم اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو۔ پھر آپ ساری رات گلیوں کا دورہ کرتے رہے، صبح ہوئی تو مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا اسلم اس گھر کی طرف جاؤ اور معلوم کرو یہاں کون کون رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ وہ لڑکی جس کی گفتگو رات کو ہم نے سنی تھی وہ کنواری ہے یا شادی شدہ ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس گھر کی طرف گیا اور ان کے بارے میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ گھر ایک بیوہ کا ہے، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بیان کی، ساری تفصیل بتائی۔ آپ نے فرمایا میرے تمام بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہم تو شادی شدہ ہیں۔ پھر حضرت عاصم بن عمر کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، انہوں نے عرض کیا ابا جان میں غیر شادی شدہ ہوں،
میری ان سے شادی کرا دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اس لڑکی کو اپنے بیٹے سے اس لڑکی کا پیغام، اپنے بیٹے کا پیغام اس کے گھر بھیجا، جو اس نے بخوشی قبول کیا، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اس نیک باز، پاک باز، ایماندار لڑکی سے ہو گئی۔ اور پھر ان کے یہاں جب ولادت ہوئی تو ان سے حضرت عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے، جنہیں دنیا ثانی عمر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب غور کیجئے، دیکھیں آپ کہ نیک بیوی ہو اور مرد بھی نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے اکثر۔ اور دیکھیں یہ پاک بازوں کا ملنا تھا کہ پھر انہیں عمر ثانی ملے، مگر یہاں ہمیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی کے اندر خوف خدا تھا، اور اس نے اپنی ماں کو جو بات کہی فاروق اعظم نے سنی، اور فاروق اعظم نے یہ نہ جانا یہ وہ بیوہ کا گھر ہے، انہوں نے یہ جانا کہ وہ لڑکی انتہائی ایماندار ہے۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دن مدینے کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا میں تھے اور بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، وہاں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا۔ ابن عمر نے دیکھا اتنی شدت کی گرمی ہے، اور اس کو بلایا اپنے پاس، اس سے کہا، اسے اپنے پاس کھانے کی دعوت دی، تو چرواہے نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر کہا اتنی شدت کی گرمی ہے اور تو نے روزہ رکھا ہے اور تم بکریاں بھی چرا رہے ہو؟ سیدنا ابن عمر نے اس کی دیانتداری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا اور کہا کیا تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیچ سکتے ہو؟ ہم تمہیں اس کی قیمت بھی ادا کریں گے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی تمہیں ہی دے دیں گے تاکہ تم اس سے اپنا روزہ افطار کرو۔ چرواہا کہنے لگا یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ سیدنا ابن عمر فرمانے لگے اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا تھا، اس کو یہ جواب دے دینا۔ چرواہا غصے میں یہ کہتے ہوئے چل دیا، پھر اللہ کہاں ہے؟ گویا اس نے کہا کہ مالک کو تو کہہ دوں گا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن اپنے حقیقی مالک اللہ کو کیا کہوں گا؟ وہ تو ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابن عمر بار بار اس چرواہے کی بات کو دہراتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور آپ روتے جاتے تھے۔ اور جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو چرواہے کے مالک کو ملے، اسے بکریاں اور چرواہا اس سے خریدا اور اسے آزاد کر دیا، اور بکریاں بھی سب کے سب اس کے حوالے کر دی۔ ایک جملے نے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک جملے نے تجھے رب سے جو ہے اپنی غلامی سے آزاد کروایا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ میرا رب کہاں ہے۔ ہم بھی غور کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم موبائل پر ہیں، ہم یوٹیوب پر ہیں، ہم فیس بک پر ہیں، ہم ٹویٹر پر ہیں، ہم انسٹاگرام پر ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں، مگر یاد رکھیے آپ کا رب دیکھ رہا ہے۔ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی آپ سے کچھ نہیں کہہ رہا، یاد رکھیے آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس بیدار کیجیے، یہ احساس پیدا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا حقیقی خوف عطا فرمائے۔